بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اس کا جو پارٹ 1 تھا وہ پڑھ لیا ہے ماشاء اللہ۔ میں نے آپ کے کمنٹس دیکھے ہیں اور میں یہ گیس کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے جو اشارے تھے ہمارے ان کا جو ٹیبلز تھا وہ یاد کر لیا ہوگا۔ میں جلدی سے زبانی بول دیتا ہوں۔ ہاذا ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہ ہاتانی، ہاؤلائی، ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک۔ اور درمیان میں جو آپ کا ہاذانی ہے اس کی پھر حالت رفع ہاذینی، ہاذینی حالت رفع نصب ہے، اور اس طرح جو ذانکہ ہے اس کی زینکا، زینکا، تانکا سے تینکا، تینکا، یہ ہم نے پڑھا تھا، میں زبانی بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، اب بیسکلی میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں، کچھ پوائنٹس جو کہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ لکھوں، اور پھر جو ہے ہم ایک مرکب اشاری جو ہے وہ بنائیں۔ مرکب اشاری کیا ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو اسم اشارہ کرتا ہے اس کو آپ کہتے ہو اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں مشار الیہ۔ جیسے اگر میں فار ایگزامپل میں کہوں یہ کتابیں، تو آپ کہو گے کہ جو یہ ہے نا یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو کتابیں ہیں یہ مشار الیہ ہیں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اس کا لٹرل معنی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کو ہم نے ابھی عربی میں نہیں دیکھا کہ اس کو کیسے کریں گے، لیکن عربی میں بتانے سے پہلے اگین مجھے کچھ باتیں بتانی ہیں، وہ آپ لکھیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں، معرفہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے معرفہ اور نکرہ میں جو ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل 7 چیزیں جو ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں، جن میں سے میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھیں۔ وہ تھیں عالم، اسماء علم، اسماء ضمائر، اسماء موصولہ، دین اسماء اشارہ اور معرف باللام۔ یاد آیا آپ کو؟ تو یہ ہیں بیسکلی اسماء اشارہ، اور ہم نے پڑھ لی ہیں لاسٹ کلاس میں ہاذا ہاذانی، آپ کو ٹیبل ماشاءاللہ یاد ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو اشارے ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ معرفہ کا کیا مطلب ہے؟ معین ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر الف لام آپ نے نہیں ڈالنی۔ آپ کبھی بھی ہاذا کو الہاذا نہیں کہو گے، ٹھیک ہے نا، ہاذا اپنے آپ میں ہی معرفہ ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ واحد اور جمع کے جو اشارے ہیں نا، کہ اسماء اشارہ مبنی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہم ہاذا حالت رفع میں بھی ہاذا کہتے ہیں، ہاذا حالت نصب میں بھی ہاذا ہوگا، حالت جر میں بھی ہاذا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو جمع کے اشارے ہیں ہاؤلائی، وہ حالت رفع میں بھی ہاؤلائی ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی۔ اس طرح ذالکہ حالت رفع میں بھی ذالکہ ہے، تلکہ حالت رفع میں بھی تلکہ ہے، اولائکہ اور اولائکہ یہ حالت رفع نصب جر میں ایک ہی شکل میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو مثنیٰ ہے نا اس کا، ہاذا کا کیا تھا؟ ہاذانی، دیکھیں وہ مبنی نہیں تھا، دیکھیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہاذانی سے ہاذینی، اس کی 2 شکلیں ہو گئی نا۔ اس طرح یہ زانی کا تھا تو یہ زینی کا ہو گیا، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ تانی کا تھا، تینی کا ہو گیا، یعنی 2 شکلیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے واحد کے اشارے تھے اور جو آپ کے جمع کے اشارے ہیں یہاں پہ، وہ آپ کے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اور جو مثنیٰ کے اشارے ہیں اسماء اشارہ وہ آپ کے معرب ہیں۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مرکب اشاری میں بھی نا، مرکب اشاری میں اس میں اشارہ پہلے آئے گا، اس میں اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مرکب توصیفی میں کہا تھا کہ اردو میں جو ہے ہم جو ہے وہ صفت پہلے بولتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں خوبصورت بچہ، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں صفت پہلے آئی ہے۔
عربی میں کیا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہے وہ پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مرکب اشاری میں کیا ہوگا، مرکب اشاری میں جس طرح اردو میں آپ کا ہم کہتے ہیں جیسے یہ کتابیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اب عربی میں کہنے کے لیے کتابیں پہلا کرنا پڑے گا اور یہ بعد میں، نہیں، اس میں سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس طرح ہم اردو میں اشارے کو پہلے بولتے ہیں اور مشار الیہ کو بعد میں، اس طرح عربی میں بھی ہم پہلے اشارہ کا ترجمہ کریں گے اور پھر مشار الیہ کا. ٹھیک ہو گیا. وہ ترجمہ کیا ہے ابھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. یہ بات ماشاءاللہ آپ کو کلیئر ہے. اچھا، چوتھی بات کیا ہوگی؟ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات ہے کہ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ہے، مطابقت سے مراد ہے ایک دوسرے کے وہ مطابق ہیں. مطابق کا کیا مطلب ہے؟ مطابق کا مطلب ہے جیسے صفت اور موصوف میں جو صفت تھی وہ موصوف کو فالو کرتی تھی ہر اعتبار سے، جنس، عدد، وسعت اور اعراب. اس طرح مرکب اشارے میں بھی مشار الیہ اور جو اشارہ ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. آخری اور اہم بات ابھی ہم ساروں کو اپلائی کریں گے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا، جو کہ اس میں بھی ہم نے کیا تھا. غیر عاقل کی جمع کے لیے ابھی آپ یہ ساری باتیں لکھیے، میں ون بائی ون ان کو آپ کو انشاءاللہ استعمال کر کے بتاتا ہوں. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. واحد مؤنث اشارہ کیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں. پھر آپ لکھیے انشاءاللہ مؤنث استعمال ہو، اپنے نوٹس میں ان باتوں کو لکھیے، مفید ہوگی. استعمال ہوتا ہے. چلے اب یہ باتیں آپ نے لکھ لیں، بہت تھیوری ہوگی. اب ہم پریکٹیکل جو ہے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا میں آپ کو دیتا ہوں ایک مرکب اشاری جو کہ ہے یہ لڑکا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے تعین کرنا ہے کہ اس میں اشارہ کیا ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یعنی مشار الیہ کیا ہے. تو آپ کہیں گے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ لیبل کریں گے. جیسے کہ میں کہوں گا یہ ہے اس میں اشارہ، تاکہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، اور اس کو آپ کہیں گے یہ ہے مشار الیہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہو گیا. اب ہم نے کہا تھا کہ جس طرح اردو میں اشارہ پہلے آتا ہے اس طرح عربی میں بھی آئے گا. تو یہ کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہے ٹیبل، تو ہم عربی کو قریب کے لیے کہتے ہیں ہاذا. ٹھیک ہے، ہاذا. اور لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ لڑکے کی عربی ہوتی ہے ولدن. ٹھیک ہے نا، لڑکا. اچھا، اب جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس میں مطابقت ہوتی ہے، جو آپ کا اس میں اشارہ ہے اس میں اور مشار الیہ کو ایک جیسا ہونا چاہیے. تو ابھی ہم یہ چیک کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اعراب دیکھتے ہیں. کیا ان دونوں کا اعراب سیم ہے؟ اعراب سے مراد ہے کیا یہ دونوں حالت رفع میں ہیں یا نصب میں ہیں یا جر میں ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاذا کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ حالت نصب میں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا ہے یہ کہ ہاذا ایک مبنی اسم ہے، جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے نا. سیکنڈ بات کیا تھی؟ واحد اور جمع کے اشارے کیا ہیں؟ واحد اور جمع کے اشارے مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ زبر پر آ رہے ہیں نا تو یہ حالت رفع پہ بھی زبر پر رہیں گے، حالت نصب میں بھی جو ہے وہ زبر پر رہیں گے، اور حالت جر میں. تو ہم کہیں گے کہ مبنی ہے اور مبنی میں حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر میں لٹ سے ہاذا کی 3 حالتیں لکھ دوں یہاں پہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہو گیا. یہ ہاذا یہاں پہ بھی ایسا ہی دکھے گا، حالت نصب میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور حالت جر. مبنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حالتیں ہوں گی نہیں. مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ہی شکل ہوگی اور وہ تینوں حالتوں میں ویسے ہی دکھے گا. تو یہ حالت رفع میں بھی ہاذا، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو آیا ہوا ہے نا یہ رفع والا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے اچھا رفع والا کیوں آیا ہوا ہے، نصب اور جر میں کیوں والا نہیں آیا؟ تو جو ہوگا میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ جیسے ایک ڈیفالٹ کنڈیشن ہوتی ہے نا، فی الحال آپ یہ یاد رکھیے. تو ڈیفالٹ کنڈیشن حالت رفع کی ہوتی ہے. کسی اسم کا نصب میں جانا یا جر میں جانا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں. اوریجنلی وہ رفع میں ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ رفع میں ہے. میں کہتا ہوں رفع. اچھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا مشار الیہ بھی رفع میں ہے. ولدن. اگر ولدن کی میں 3 حالتیں لکھوں تو یہ بن جائے گا ولدن حالت رفع میں، ولدن 2 زبر کے ساتھ ایک الف، اور ولدن. ٹھیک ہے نا. تو ولدن حالت رفع میں. ٹھیک ہے، یہ بھی رفع میں. یہ بات تو کنفرم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جنس کیا ہے ان کا. جنس ہاذا جو ہے وہ
مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حاذا از فار میل اینڈ حاذی ہی از فار فیمیل. تو حاذا مذکر ہے، ولد بھی لڑکا ہے، تو یہ دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے، مطابقت آ گئی دونوں میں. تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہے پراپرٹی، ہم کہتے ہیں اس کی عدد. حاذا کتنی ہیں، ایک ہیں، دو ہیں یا تین ہیں؟ تو میں کہوں گا حاذا ایک ہے. دو ہوتا تو حاذانی ہوتا، اگر دو سے زیادہ ہوتا ہاؤلائے ہوتا، کیونکہ ولد ایک لڑکی کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں نا. تو ہم کہیں گے کہ حاذا بھی واحد ہے اور ولد بھی واحد ہے. اگر ولد کا مثنیٰ ہوتا تو یہ ولدانی ہو جاتا، دو بچے، اور اگر اس کا جمع ہوتا تو اولاد ہو جاتا. تو وچ مینس کہ یہ دونوں واحد ہیں، سنگولر ہیں، اگر آپ کو اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے. اور جو آخری بات ہے وہ ہے وسعت کی. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کیا حاذا معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی، اب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں انشاءاللہ. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وچ مینس کہ حاذا معرفہ ہے، آلدو کہ الف لام نہیں ہے اس کے ساتھ، اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے. اب ولد معرفہ ہے تو آپ کہیں گے نہیں، ولد تو معرفہ نہیں ہے، وچ مینس کہ یہاں پر مطابقت نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں، یہاں پر ہم نے الف لام ڈالنا ہے. کیوں یہ ہم نے ایسا کیا میں دوبارہ بتاتا ہوں. کیونکہ حاذا جو ہے وہ معرفہ ہے، کیونکہ حاذا جو ہے وہ معرفہ ہے، ولد تو معرفہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے، نہ ہی ولد کوئی علم ہے، نہ ہی اشارہ ہے، نہ ہی موصولہ ہے، نہ ہی ضمیر ہے، نہ ہی الف لام لگا ہوا ہے، وچ مینس نکرہ ہے. تو ہمیں اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام ڈالنا پڑے گا. تو جب الف لام ڈالیں گے تو اس کی ایک پیش ڈراپ ہو جائے گی. ولدن تھا اوریجنلی، جب الف لام آئے گا تو یہ الولدو رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کا افیکٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ الف لام اگر میں یہاں دوبارہ ڈال دوں تو یہ بن جائے گا حاذا، حاذل ولدو، ٹھیک ہو گیا نا. اور یہاں سے ایک پیج ختم ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے الف لام کیوں ڈالا، میں دوبارہ سے بتاتا ہوں. ہم نے اس وجہ سے ڈالا کیونکہ جو اشارہ ہے وہ معرفہ تھا. اشارہ کیسے معرفہ تھا؟ کیونکہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں مشار الیہ کو بھی معرفہ لگانا پڑے گا. تو یاد رکھیے جب بھی آپ کو قرآن مجید میں مرکب اشاری ملے گا نا تو آپ کو حاذا کے بعد الف لام ملے گا. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے سبحان اللہ خوبصورت بات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا. ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. اب یہ ذالک الکتاب کیا ہے، اس کو ہم اگر حل کریں تو یہ ہوگا اس میں اشارہ، اور الکتاب کیا ہے، مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، یا قرآن مجید میں یہ کتاب آتا ہے، یہ کتاب کا ترجمہ ہم ذالک کا کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک دن بتاؤں گا. سو وہ کتاب، یا آپ نے کہنا ہے یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہے بیسکلی ایک پورا مرکب اشاری. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم نے ماشاءاللہ 4 باتیں جو ہیں ہم نے یہ بھی پریکٹیکلی دیکھ لی کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، واحد اور جمع کے اشارے مبنی ہوتے ہیں، حاذا حاذا ہی رہے گا. اچھا، مرکب اشارے میں اس میں اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ حاذا ہم نے پہلے لکھا. مرکب اشارے میں مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ہوتی ہے، یہ تو ہم نے بہت ہی تفصیل سے دیکھا ہے. ہم نے 4 باتیں یہاں لکھیں اور اس کو حل کیا. اور 5ویں بات جو ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. اچھا، غیر عاقل کی جمع کے لیے اس کو میں حل کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ میں آپ کو عاقل کا، اب یہ تو ہم نے واحد کیا ہے نا، ولد ایک عاقل ہے نا. عاقل کیا ہوتے ہیں، انسان، جنات اور فرشتے. تو ولد جو انسان ہے تو ہم نے ایک واحد کیا ہے. ہم اس کو مثنیٰ اور جمع کرتے ہیں. لیٹ سے ایک ہی لائن میں میں کہتا ہوں حاذل ولدو، حاذل ولدو، یہ لڑکا. اگر میں نے کہنے ہیں یہ 2 لڑکے تو یہ ولدو سے کیا ہو جائے گا، الولدانی، الولدانی، 2 لڑکے. تو اس کے لیے مجھے اشارہ بھی جو ہے وہ مثنیٰ کا لانا پڑے گا. تو وہ حاذا سے کیا بن جائے گا، حاذانی، حاذانی. تو یہ بن جائے گا حاذان الولدانی. اور اگر مجھے ولدان یعنی بچے کہنا ہے تو میں کہوں گا الاولاد، ولد کی جمع ہوتی ہے الاولاد، تو یہ بن جائے گا الاولادو. تو یہاں پہ میں کیا لکھوں گا، ہاؤلائی، ہاؤلائی الاولادو، یہ بچے، دیز چلڈرن، ٹھیک ہے نا. حاذل ولدو میں کیا ہے، یہ بچہ یا یہ لڑکا، ٹھیک ہے، یہ لڑکا، یہ 2 لڑکے، یہ سب لڑکے، ٹھیک ہے نا. سب لڑکے سے مراد اولاد میں آ گیا، سب لڑکے، ٹھیک ہے. اب میں کسی غیر عاقل کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ پین، لیٹ سے حاذا کے بجائے میں کہتا ہوں وہ پین. تو میں کہوں گا ذالکل،
ہاں جی القلم. ہم الف لام کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو مطابق کرنا ہے نا. میں ذالک قلم کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ یہ اشارے جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، تو مجھے الف لام ڈالنا پڑے گا. اگر کوئی اور اس لٹ سے میں نے کہنا ہے وہ علی، تو اس ٹائم میں نہیں ڈالوں گا، میں کہوں گا ذالک علی. اس کی وجہ کیا ہے کہ علی اس میں علم ہے، اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے. اب قلم تو علم نہیں تھا نا، تو اس کے لیے ہمیں معرفہ کرنا پڑا. علم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں اور معرفہ ہوتے ہیں، اگر نہیں پتہ تو آپ معرفہ نکرہ والی کلاس دیکھیے. اچھا ذالک القلم میں نے کہنا ہے 2 پین، تو قلم کی جو ہے مثنیٰ کیا بنے گا؟ جلدی بتائیں. شاباش، میں سن رہا ہوں. ایگزیکٹلی جنہوں نے کہا قلم سے قلمانی، تو بالکل ٹھیک کہا. یاد رکھیے کسی بھی چیز کا اپنے 2 بنانا ہے نا، آنی آواز لیں. کتاب کتابانی، قلم قلمانی. ایون نام بھی، آپ کی کلاس میں 2 سعد ہے نا، تو آپ کہو گے سعدانی. 2 فاطمہ ہیں تو آپ کہو گے فاطمہ تانی. 2 عائشہ ہیں تو عائشہ تانی. ایون ناموں میں بھی اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ذالک القلمانی، ٹھیک ہو گیا. اب قلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا انشاءاللہ؟ اگر جنہوں نے کہا اقلام تو بالکل ٹھیک کہا. اقلام افعال کے وزن پہ آتی ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع. اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع ہو جاتی ہے نا تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ واحد مؤنث استعمال کرنا ہے. تو واحد مؤنث کیا تھا؟ ذالکہ، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے تھا. اس کا مؤنث کیا تھا؟ تلکا. اگر حاذا ہوتا تو اس کا مؤنث ہوتا حاذی، ٹھیک ہے نا. تو دور کے لیے اگر ذالکہ تھا تو یہ تلکا ہو جائے گا. اگر حاذا ہم استعمال کر رہے تھے تو یہاں حاذی. تو یہ واحد مؤنث کیا آ جائے گا؟ یہ ہو جائے گا تلکل اقلام. الف لام ادھر آ جائے گا. تلکل اقلام وچ مینس وہ پین، ٹھیک ہے، پینز لیٹس ٹھیک ہو. سو یہ آپ کو انشاءاللہ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.